IBS ریڈیو TV فار یو کی چاہنے والوں آداب و تسلیمات۔ رمضان الکریم مہمان عظیم آ پہنچا ہے، اس کے فیض و برکات بہت ہیں اور کثرت سے اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا عبادت میں لگ جائے۔ آج ہم TV فار یو کراچی اسٹوڈیو سے ان کے بے حد اسرار پر ناول شکار کی دوسری قسط لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ پہلی قسط کی طرح اس کی بھی پذیر آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ رہے گا۔ تم رپورٹ پولیس کو لکھوا بھی دو تو اس سے کیا ملے گا؟ الٹے ذلیل ہو جاؤ گی۔ یا تو اس ڈسکو کا ایڈریس تمہیں اچھی طرح معلوم ہو تو اپنے سفارت خانے سے کہا جا سکتا ہے، ورنہ پولیس یہ سوال تم سے کر سکتی ہے کہ ڈسکو کہاں ہے اور ڈسکو میں تم لینے کیا گئے تھے۔ معزز ناظرین، میں ہوں آرش سندس حیات اور ناول شکار کی دوسری قسط آپ کی نظر کر رہی ہوں۔ آپ اپنے دوستوں میں اسے شیئر کیجیے گا، چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔ اگر وہ مکان نہ بھی حاصل کر سکا تو بہتر یہی ہے کہ کسی دوسرے خطے میں ایک ہوٹل کا کمرہ اسے ضرور بک کروا لینا چاہیے۔ وہ وہاں سے بوٹ میں بیٹھ کر ایشیا کے علاقے حیدر پاشا اسٹیشن کے قریب جا پہنچا۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جو دو بر اعظموں کو ملاتا ہے، ایشیا اور یورپ۔ ایشیائی ترکی میں زرخیز زمینوں کی بہتات ہے اور بڑی حد تک شام کے بارڈر حلب اور میدان اکبر سے لے کر حیدر پاشا ریلوے اسٹیشن تک اس نے سفر کیا، لیکن دونوں ہوٹلوں میں دونوں کمروں کا کرایہ وہ برابر ادا کرتا رہا۔ مختلف کلبوں کے نزدیک سے گزرتے ہوئے اسے اندر جھانکنے کا اشتیاق بہت تھا۔ اسی طرح ڈسکو کی رنگ برنگی حرکات و سکنات بھی اسے مجبور کر رہی تھیں کہ جائزہ لیا جائے، لیکن نا تجربے کاری کی بنا پر وہ جیب میں ٹھونسی وہ رقم ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا جس کی بنا پر وہ یہاں متحرک تھا۔ کہتے ہیں استنبول میں سب کچھ گول۔ پرانے شکاریوں سے بھی راہ رسم بڑھنے لگی۔ ہر ایک اپنی ہی داستان تھا۔ دنیا بھر کے ایک نمبر کے کھلاڑی یہاں گھومتے نظر آتے ہیں جو اپنے اپنے فن میں یکتا ہیں۔ یہ ہر ایک کا بغور مطالعہ کرتا رہا۔ جس کی دم پر ذرا سا ہاتھ لگایا وہی سب سے زیادہ زہریلا نکلا۔ یہاں قدم قدم پہ بڑے خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پاسپورٹ اور رقم تو غلطی سے کسی کو دکھانی بھی نہیں چاہیے، ورنہ دی اینڈ سے ملاقات کا شرف حاصل ہو جاتا ہے۔ حالات و واقعات کی کسوٹی پر بڑا پھونک کر قدم رکھ رہا تھا۔ وہ ایئرپورٹ کی جانب چلا گیا۔ ہر نئی فلائٹ کو چیک کرتے کرتے اسے ہفتہ عشرہ گزر گیا تھا۔ وہاں پہ موجود پرانے چہروں سے قدرے شناسائی ہو گئی۔ کہتے ہیں سرکنڈوں والے ایک دوسروں کو بھانپتے ہوئے مل ہی لیتے ہیں۔ فرینچ کٹ، بلوری آنکھیں، پیشانی سے تھوڑے بال اڑے ہوئے، درمیانے قد کے انمول باوے سے ملاقات ہوئی تو ایئرپورٹ کے کیفیٹیریا میں میز پورے طور اپنی سجاوٹ دکھا رہی تھی۔ جو بھی نزدیک سے گزرتا باوا جی کہہ کے سلام کا انداز اپنائے آگے نکل جاتا۔ ہم سب مل کے شام کو گھر آئیں گے باوا جی، ابھی بہت جلدی ہے۔ میری سوچیں اور بھی گہرائی میں چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد نہ جانے باوا جی کو کیا سوجی، وہ مجھ سے معذرت کرتے ہوئے سیڑھیاں عبور کر کے ڈپارچر لاؤنج کی جانب چلے گئے۔ اس نے دل میں برا تو محسوس کیا، لیکن پھر سے سوچا شاید کوئی ضروری کام ہو۔ وہ شاید اٹھ جاتا، لیکن کافی کا ذائقہ اور اچھی سی خوشبو بڑی بھا رہی تھی۔ باوا جی پھر سے اس کے پاس آ گئے۔ اب ایک لگن لگ گئی کہ آخر یہ کون سا کام کرتا ہے۔ وہ خود اسے پوچھنا نہیں چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر باتیں ہوتی رہیں اور وہ کنگ کو کریدنے لگا کہ اس کا استنبول میں رہنے کا کیا مقصد ہے۔ ایک دل چاہا کہ تعارف کرا دوں کہ وہ کنگ ہے، لیکن پھڑ کو دبا دیا۔ پھڑ اس نے اس لیے کہا کہ یہاں اور بھی بڑے بڑے کنگ تھے۔ وہ صرف سوچتے ہوئے یہی کہہ پایا
کہ یہاں سے کسی دوسرے یورپی ملک کو نکلنا چاہتا ہوں، لیکن جیب اجازت نہیں دیتی۔ وہ بڑی معنی خیز ہنسی ہنسا اور اس کے یوں ہنسنے پر اس کی تو جان ہی نکل گئی۔ لیکن اس لمحے کنگ کا سر بھی چکرانے لگا جب اس نے اس کی جیب میں پڑی رقم کے قریبی حصے تک کو بتا دیا۔ اسے واقعی اس کا گرویدہ ہونا پڑا۔ اس نے ایک سوال اور داغا، کام کرو گے؟ یہ کنگ ہر کام کر سکتا ہے۔ یہ بھی مجھے علم ہے کہ تم کنگ ہو، لیکن یہاں کے ماحول سے پوری طرح واقف نہیں ہو۔ شام کو کہاں ملو گے؟ اگر چاہو تو ریلوے اسٹیشن سرکیزی کے سامنے والے پل کے قریب ٹھیک 7 بجے انتظار کرنا، میرا آدمی تجھے میرے پاس لے آئے گا۔ 7 بجے ٹیکسی رکی اور ایک ہٹے کٹے نے اشارہ کیا۔ کنگ اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ سرکیزی کے پل کو کراس کرتے ہوئے سمندری لہروں سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ٹیکسی جیسے زلزلے کی زد میں آ گئی ہو۔ تقسیم کے خوبصورت علاقے میں شیراٹن، ہلٹن اور مرمرا جیسے 5 اسٹارز ہوٹل اپنی خوبصورتی کا نمونہ پیش کر رہے تھے۔ بینکوں کی اپنی ایک شان تھی، عالی شان عمارتیں، سنیما گھر اور خوبصورت صاف ستھری سڑکیں اس بات کا ثبوت تھیں کہ ہم یورپ میں ہیں۔ مرمرا ہوٹل کے قریب ٹیکسی رکی اور ہم چلتے ہوئے ایک گھر میں پہنچ گئے۔ باوا جی نے ہمارا بھرپور تعارف کنگ کہہ کے کروایا اور اس کے بعد رات کے کھانے پینے کا سامان منگوایا۔ یورپ میں یورپی روش اتنا طول پکڑ گئی کہ ہر ایک جھوم اٹھا۔ کنگ کو فکر لاحق تھی کہ اس کی جیب شاید خالی ہو جائے گی، اسی لیے وہ بڑا سنبھل کر معاملات کا جائزہ لیتا رہا۔ اس محفل میں نئے پرانے کا کوئی تصور نہیں تھا، بلکہ ہر کوئی ایک ہی حمام میں نہا رہا تھا۔ اگر اتنی جرأت کر کے کوئی کہہ دیتا کہ وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تو اس کی کافی مرمت ہو جاتی، چاروں ناچار پاکیزگی کے تار ٹوٹ جاتے اور بیچارگی کے عالم میں ہر نئے آنے والے کو بکرا سمجھ کر ذبح کر لیا جاتا۔ اس طرح وہ صرف اور صرف استنبول میں اسی ڈیرے کا ہو کے رہ جاتا۔ کنگ کو یہ سب کچھ بڑا ہی عجیب لگ رہا تھا۔ پو پھوٹنے تک نشیلے بالم اپنے اپنے پیٹ میں بہت کچھ اندیل چکے تھے۔ اس کے بعد تلخی بڑھ گئی تو سب کے سب سڑکوں پہ نکل آئے۔ سرد ہوا کے جھونکے سمندر کے نیلگوں پانی سے مل کر ان سب کے چہروں کو ٹھنڈا کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ آنکھوں میں ہلکی سی نیند کا غلبہ ہوا اور پھر بے سود اس الو کی طرح دھم سے گر گئے۔ نشے کا جب تک خمار رہا، آنکھیں محو خواب رہیں۔ کنگ سب کو سوتا چھوڑ کر وہاں سے بھاگ لیا۔ گھاگ قسم کے لوگوں سے جو کچھ وہ سیکھ چکا اس کے عین مزاج کے مطابق تھا۔ باہر سڑک پہ آیا تو 11 بج چکے تھے۔ گھنگریالے بالوں والے ہم وطن نے بڑا جھک کے سلام مارا۔ کنگ اسے بڑی حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے؟ کہو کوئی کام ہے؟ وہ کچھ پریشان تھا اور جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ کنگ کی رگ رگ میں شامل ہو گیا۔ وہ آدمی جدہ سے یہاں آیا، پھر راہ چلتے چلتے کسی نے عربی میں پوچھ لیا، گھر چاہیے کرائے پر؟ بھائی صاحب کے کان پہلے ہی عرب میں رہ کر ایسی باتوں پہ کھڑے ہو جاتے ہوں گے۔ جھٹ سے کہا، ہاں، اسے ایک کمرہ ہفتے بھر کے لیے ضرورت ہے۔ اب کیا تھا، وارے نیارے ہو گئے راہگیر کے۔ وہ اسے ساتھ لے کر سیدھا تقسیم چلا گیا۔ ٹیکسی سے اتر کر نہ جانے کتنی ہی ٹیڑھی ترچھی اور الٹی سیدھی گلیوں میں گھماتا رہا۔ آخر ایک جگہ ایسی آ گئی جہاں وہ خود ہی اندر گیا اور فوراً باہر آ گیا۔ پھر کہنے لگا کہ مکان مالک ایک کلب میں بیٹھا ہے، اس سے چابی لے کر آتا ہوں، اور وہ دوسرے ڈسکو کلب میں گھس گیا۔ یہ کل کا واقعہ ہے، مجھے اس نے ایک جگہ بٹھا دیا، اندر ڈانس ہو رہا تھا، میرے پاس نہایت سرخ و سفید رنگت کی آمیزش تھرکتے جسم والی وارد ہوئی، اور اسی لمحے ایک اور جسمانی نمائش کرتی تصویر اس کا ساتھ دینے لگی۔ انہوں نے شیمپین منگوا لی اور اسے بھی آفر کی کہ ساتھ دے۔ ساتھ کیا دیتا، چابی آئے تو مکان ملے۔ لڑکیوں نے اسے چھیڑنا شروع کر دیا۔ وہ بےہودہ حرکات پہ اتر آئیں۔ ہوٹل والے تھے یا ڈسکو والے،
سینڈو کے ورزشی بدن کو آزمائشی طور پر روانہ کیا گیا اور پھر $1000 کا منہ چڑھاتا بل اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ بھاگنے کی کوئی صورت ہی نہیں۔ سعودی ریال، ترکی لیرے، امریکی ڈالر، ایک عدد قیمتی گھڑی، سب ملا کر $1500 امریکی کے لگ بھگ تھا جو دینا پڑا۔ نہ کی صورت میں گھونسوں کی وہ برمار ہوتی کہ منہ پر ابلے آلو نمایاں ہو جاتے۔ بس ایک ہی ثبوت میرے لیے کافی تھا، جس کا نمایاں نشان میرے دائیں جبڑے پہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جہاں بھی گیا ہوں اسے کل شام کا یہ انہونا واقعہ دہراتے ہوئے شرم آتی ہے، کیونکہ ہر کوئی اسے ہی مورد الزام ٹھہراتا ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ ابھی تک وہ جگہ نہیں مل سکی جہاں اسے کل حبس بے جا میں رکھا گیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ آدمی جو مجھے یہاں تک لایا وہ لڑکیوں کے بارے میں بھی بات چیت کر رہا تھا، لیکن اسے ان سے کیا غرض تھی؟ اس نے تو یہی سمجھا کہ کمرہ مل جائے تو آرام کر لوں۔ کنگ کی آنکھوں میں چمک ابھری اور اس جوان کی تڑپ میں وہ سرخ انگارہ بن گیا۔ یہ سیاح تھے تو سیاحوں کی طرح رہتے، ایک عدد نقشہ ہاتھ میں لے کر چلتے اور صرف انہی راستوں کا جائزہ خود ہی لے لیتے جن پر چل کر آدمی خود ہی واپس تو لوٹ سکتا ہے۔ اب کیا فائدہ ان باتوں کا؟ تم رپورٹ پولیس کو لکھوا بھی دو تو اس سے کیا ملے گا؟ الٹے ذلیل ہو جاؤ گے۔ یا تو اس ڈسکو کا ایڈریس تمہیں اچھی طرح معلوم ہو تو اپنے سفارت خانے سے کہا جا سکتا ہے، ورنہ پولیس یہ سوال تم سے کر سکتی ہے کہ ڈسکو کہاں ہے اور ڈسکو میں تم لینے کیا گئے تھے۔ میری مانو تو ٹکٹ ابھی اوکے کروا لو اور واپس گھر کی راہ لو۔ مجھے اجازت، اس کے علاوہ اور میں نیا آدمی تمہاری کوئی خدمت نہیں کر سکوں گا، ورنہ پولیس یہ تم سے سوال کر سکتی ہے کہ ڈسکو کہاں ہے اور ڈسکو میں تم لینے کیا گئے تھے۔ میری مانو تو ٹکٹ ابھی اوکے کروا لو اور واپس گھر کی راہ لو۔ مجھے اجازت، اس کے علاوہ اور میں نیا آدمی تمہاری کوئی خدمت نہیں کر سکوں گا۔ کنگ چلتا رہا اور گہری سوچوں کے عمیق دائرے بڑھتے گئے۔ وہ اپنے ہوٹل آ گیا۔ کھڑکی کو کھولنا چاہا تو مکڑی نے جال بن رکھا تھا۔ وہ اس کی عیاری میں کھو گیا۔ کیا دم سادھے مکھی کو دائرہ میں لا رہی تھی۔ کنگ نے بھی سانس روک لی۔ مکھی جوں ہی نزدیک آئی، ایک نپی تلی جست لگی اور پھر آنے واحد مکھی کی گردن مکڑی نے دبوچ لی۔ جالے گہرے ہوتے گئے اور شکار بے بس ہو کے رہ گیا۔ کس فاتحانہ انداز میں مکڑی اپنے منہ کو پاؤں سے صاف کر رہی تھی۔ کنگ کو مکڑی کی جست والی ادا بڑی پسند آئی۔ وار ہو تو ایسا جس میں مد مقابل بکھلا جائے اور نکلنے کے تمام راستے مسدود ہو جائیں۔ واہ کیا بات ہے، اس داؤ کا جواب نہیں۔ دوپہر کا کھانا وہ نزدیکی ہوٹل میں کھانے گیا تو وہاں نزدیکی میز پر چند ایک ایشیائی بحث میں الجھے ہوئے تھے کہ گاڑی ہم لے تو آئے ہیں، اب فروخت کیسے کرنی ہے۔ وہ کمبخت یہاں کا وعدہ کر کے لایا تھا لیکن ملا نہیں، اس کے وعدے سے 3 گھنٹے اوپر ہو چکے ہیں۔ کنگ مکڑی کی مانند چاقو چوبند وار کرنے کی تیاری کرنے لگا۔ کھانا کھا کے چائے کا آرڈر دیتے وقت اس نے 4 چائے منگوا لی۔ ہلکی سی مسکراہٹ دیتے ہوئے اس نے چائے کی آفر کی اور ایشیائی شکریہ ادا کرتے ہوئے اس سے ہم کلام ہو گئے۔ کنگ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ چائے پیتے ہوئے وہ پوچھنے لگے، کہاں جانے کا ارادہ ہے اور کتنے دن ہو گئے ہیں یہاں آئے ہوئے؟ بڑی مسکین سی شکل بنائے کنگ کہنے لگا، جانا آگے تھا لیکن ایک بے وفا مجھے رات سوتے ہوئے دھوکہ دے گیا اور میرے سارے ڈالرز نکال کر نہ جانے کہاں چلا گیا۔ وہ سب ہنس دیے اور پھر یہ فقرہ بھی سننے میں آیا کہ یہاں بھائی بھائی کی جیب خالی کر کے بھاگ جاتا ہے اور یہ نہیں سوچتا کہ اس بیچارے کا کیا بنے گا۔ ہر ایک کو اپنی ہی فکر لگی ہوئی ہے۔ آپ حکم کریں کہاں جانا تھا؟ کنگ پھر سے رونے والی صورت بنائے جواب دیتا ہے کہ جہاں آسانی سے آپ لے جا سکیں۔ بھائی ہم صرف تمہیں سوئٹزرلینڈ تک پہنچا سکتے ہیں کیونکہ ہمارا وہاں بھائی ہے، لیکن یاد رکھنا جو بھی خرچہ آئے گا تمہیں اپنی پہلی تنخواہ میں سے کٹوانا ہوگا۔
اس سے پہلے ہم نے ایک دو کے ساتھ بھلا کیا ہے مگر برائی مول لی۔ یہ دیکھو پاسپورٹ، ایک تمہاری طرح کا مصیبت کا مارا یہاں ملا تھا، اس کا ویزا لگوایا لیکن ابھی تک نہیں ملا۔ اب پتہ چلا ہے کہ یہاں اسی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ کنگ نے پاسپورٹ ہاتھ میں لے کر آگے پیچھے اوراق پر نظر دوڑائی تو اسے سب کھیل کا پتہ چل گیا۔ یہ وہ گروہ تھا جو بین الاقوامی گروہ کے ساتھ مل کر گاڑیاں دوسرے مجبور لوگوں کے پاسپورٹ پر چڑھا کے لے آتا تھا اور پھر تمام کچھ اوراق سے صاف کر کے پاسپورٹ کے حامل کو پاکستان کی ٹکٹ اوکے کروا کے ایئرپورٹ کی راہ دکھاتا تھا، تھوڑی بہت زیادہ راہ کے ساتھ، اور خود گاڑی فروخت کر کے اچھے خاصے نفع کو خود میں تقسیم کر لیتے تھے۔ کنگ ان کے تمام کھیل کو قدر کی نگاہ سے دیکھنے لگا، کیونکہ یہ بھی بڑی تیزی اور چابک دستی کا کام تھا۔ کس مہارت اور پھرتی سے یہ لوگ ہر طرح کے خطرات سے مقابلہ کر کے اپنی راہیں ہموار کرتے تھے۔ ان پھیرے بازوں کو کون سمجھاتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور ایک دن پھنس بھی سکتے ہیں۔ کنگ وہاں سے اپنے ہوٹل کی جانب چلا گیا اور رات گزاری۔ دوسری صبح کے ہونے کے ساتھ ہی پھر سے ایئرپورٹ کی راہ لی۔ فلائٹ کو 3:15 بجے آنا تھا، وہ ادھر ادھر وقت گزارتا رہا۔ فلائٹ آنے پر استقبال کرنے والوں میں کنگ بھی جیسے کسی کا انتظار کر رہا تھا۔ بہت سے چہرے اترے اور وہ سب سے پوچھتا رہا کہ میرے ایک دوست نے آنا تھا، اس کی شکل و شباہت ایسی ہے، تمام حدود و ارباں جلدی جلدی بتا دیتا، لیکن سب ہی کہتے کہ پتہ نہیں، بہت سارے لوگ تھے۔ 3 معصوم ایسے بھی نکلے جو اندر ہی دور دیوار کو دیکھ رہے تھے اور باہر آنے پر ان کی آنکھیں ویسے ہی پزمردگی کا نشان بنانے لگیں۔ کنگ نے مکڑی کی جست لگائی تو بالکل برابر بیٹھی۔ وہ انہیں عذرا ہمدردی اپنے ہوٹل ایشیا میں لے گیا اور بڑی چاہت سے ان کی خدمت میں مامور ہو گیا۔ جانے کا قصد پوچھا تو وہ جرمنی کا اظہار کر رہے تھے۔ ان کے اور 3 ساتھی بھی باقی تھے جن کو ہر معاملے کا علم تھا، لیکن وہ اس فلائٹ کو کسی خاص وجہ سے مس کر چکے تھے اور اگلے 3 دنوں میں وہ بھی متوقع تھے۔ ہر ایک کے پاس $1000 موجود تھے۔ اس طرح کنگ کا پہلا شکار یہ تینوں بنے۔ رات کی تاریکی بہت کچھ کرا دیتی ہے۔ ان تینوں کو ایک ہوٹل پہ کھانا کھلانے کی غرض سے وہ لے گیا۔ کھانا کھاتے ہوئے نہ جانے کیسی درد تھی جو پیٹ میں اٹھی، اور پھر معذرت کرتے ہوئے کنگ سامنے والے میڈیکل سٹور میں چلا گیا۔ کنگ سیدھا ہوٹل گیا اور موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اس نے $3000 اپنی جیب میں ڈالے اور سٹور سے زکام کی دوائی لے کر واپس آ گیا۔ چائے پی اور دوبارہ ہوٹل کی جانب چل دیا۔ لڑکوں کو ہوٹل چھوڑا اور خود ان سے اجازت چاہی۔ بڑی نصیحتیں کرتے ہوئے کہا کہ اپنی رقم اور پاسپورٹ سنبھال کے رکھنا، اور خدا حافظ کہہ کر وہ یورپی استنبول میں سرکیزی والے ہوٹل میں آ گیا۔ رات آرام سے گزاری اور دوسرے دن مال ہضم۔ دوپہر کے وقت یوں ہی ایشیا والے ہوٹل میں گیا تو وہاں تینوں کی ہمائیاں چہرے سے اڑی دیکھ کر پوچھنے لگا کہ کیا بات ہے۔ سب پریشانی میں اپنی اپنی رقم ہاتھ سے نکل جانے کی داستان سنا رہے تھے۔ ایک تو یہاں تک کہہ رہا تھا کہ ان کی تمام اشیاء اچھی طرح دیکھی جائیں، ممکنہ غلطی سے ادھر ادھر۔ دوسرے نے فکرہ منہ سے نوچ لیا، وہ $3000 تھے، ادھر ادھر کیا وہ سوئی تھوڑی تھے کہ نظر نہ آئے؟ میں صبح سے اب تک 1000 بار ہر چیز کو دیکھ چکا ہوں۔ کنگ نے خود سچ کی تلاشی لی اور پھر بڑے افسردہ انداز میں ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنے لگا۔ وہ بیچارے بھوکے پیاسے اس اظہار ہمدردی سے کچھ زیادہ ہمدردی کے مستحق تھے، اور جو ہی کنگ نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو سب کی نظریں جیسے وہیں پر مرکوز ہو کے رہ گئیں۔ لیکن ہاتھ کنگ کا جیب میں سے جب باہر ہوا تو لہرایا تو ترکی لیرے۔ ہوٹل کا 2 دن کا کرایہ تھا جو اس نے اس لیے ادا کر دیا کہ جو ہی آپ کے دوسرے ساتھی آئیں تو ان سے لے کر یہ قرض لوٹا دینا، اور 3 دن کے لیے کھانے پینے کا جو بل ہے وہ مجھ سے لے لیں۔ لیکن بھائی
یہ سب کچھ جو میں کر رہا ہوں صرف اس لیے کہ تم سب میرے ہم وطن ہو۔ وہ بیچارے دعائیں دینے لگے اور کنگ بڑے کروفر سے وہاں سے واپس جھنڈے فراز دلی کے گاڑ کے آیا۔ کنگ کے پاس اتنی خاصی رقم ہو گئی کہ وہ کسی اور ملک میں جانا چاہتا تھا، لیکن جاتے جاتے وہ ایسے ہاتھ دکھا کر الوداع ہونا چاہتا تھا کہ اس کا نام رہے۔ سوچتا کہ ہم جیسے لوگ اس ڈگر پہ چل کر اپنا نام روشن کرتے ہیں۔ روشنی کی یہ بھی دلیل تھی جو اس کے دماغ میں عجیب طرح سے کلبلا رہی تھی۔ باوا جی بھی اس کے در پہ تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کنگ کے پاس کافی رقم موجود ہے۔ رات کو وہ کافی دیر تک سوچتا رہا اور نیند اس کی آنکھوں سے کافی دور تھی۔ وہ اپنے کمرے سے نکلا اور ہوٹل کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کھلی چھت پہ چلا گیا۔ وہاں دیکھا تو ایک یورپی جوڑا ہمراہ ہم وطن کے ایک جیالے سپوت کے ساتھ بھری ہوئی سگریٹ کے کش لگانے میں مشغول ہے۔ کنگ کا ماتھا ٹھنکا۔ ہم وطن سے ہاتھ ملا کے وہ دوسروں سے بھی ملا، باتوں باتوں میں حال احوال پوچھے اور تھوڑی ہی دیر میں ایک اور جرمن چھت پر آ گیا۔ اس نے جو ہی کنگ کو دیکھا تو قدرے جھکتے ہوئے ہمارے سپوت سے پوچھا، کوئی خطرہ؟ کنگ اسی زبان کو سیکھنا چاہتا تھا، لیکن پڑھائی کرتا تو پھر جرمن پلے پڑتی۔ وہ خود ہی وہاں سے چل دیا اور پھر وہ جوڑا صبح تک چھت پہ آرام کرتا رہا۔ کنگ نے جاتے ہوئے ہم وطن سے پوچھا بھی، کہاں مل سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا کہ سمندر کے کنارے پل کے فلاں بار میں ملاقات ہو سکتی ہے۔ صبح ہوئی تو یورپی جوڑا اپنا برٹش پاسپورٹ ماں تمام نقدی کے ادھر ادھر تلاش کر رہا تھا، لیکن نشہ کرنے والا شخص اپنا سب کچھ لٹا چکا ہوتا ہے۔ اسے رات کے تمام واقعات یاد آ گئے۔ اسے بھی تفتیش کے مراحل سے گزرنا پڑتا اگر تھوڑی عقل مندی سے کام نہ لیتا۔ جو ہی یہ سب معاملہ ہو چکا تو اس نے اپنی نقدی اور پاسپورٹ بلب کی روشنی کر کے چیک کیا۔ ان کو موجود پا کر اس نے تہیہ کر لیا کہ کسی دوسری جگہ چلا جائے۔ اس کے بعد وہ ہوٹل کے مالک کو کمرے کی چابی دے کر نکلنے لگا تو وہ جوڑا چھت سے اتر رہا تھا۔ صبح کی اذان ہو چکی تھی اور نمازی واپس گھروں کو جا چکے تھے۔ ہوٹل والے نے کنگ سے پوچھا بھی کہ اتنی منہ اندھیرے کہاں کی تیاری ہے، تو اس نے انقرہ جانے کا کہا اور 2 روز کے پیسے دے کر چلا گیا۔ بعد میں جو کچھ ہوا وہ ہوٹل اور ہوٹل کے تمام کارکنان کو علم ہوگا۔ وہ سارا دن سوچتا رہا کہ یہ لوگ ان کا پاسپورٹ کیوں لے گئے ہیں۔ اسی ادھیڑ بن میں جب پل کے نیچے والی بار میں گیا تو وہاں ہم وطن مل گیا۔ اس سے کھل کر بات کی تو وہ کہنے لگا، بھائی یہاں سب کچھ ہوتا ہے، ہم لوگ ویسے ہی بدنام ہیں، یہ تمام کچھ انہی کے بھائی ہم کو سکھاتے ہیں اور ہم ان سے زیادہ سیکھ جاتے ہیں تو پھر ہم برے کہلاتے ہیں۔ یہ برٹش پاسپورٹ اب ہمارے کام کا ہے، بکتا ہے اور جس کسی نے دوسرے ملکوں میں جانا ہو اس کی تصویر اس پاسپورٹ کی زینت بن جاتی ہے، اور حامل ہذا پاسپورٹ اصل وہی کہلاتا ہے جس کی تصویر مقررہ جگہ پر کنندہ ہوتی ہے۔ تمہیں چاہیے یہ پاسپورٹ بنا جرمن ویزا کے؟ تو بتاؤ، میں اس جرمن سے بات کرتا ہوں۔ کنگ کی آنکھوں میں یہاں بھی چمک اود کر آئی، لیکن اس نے اپنے پاسپورٹ پہ درست ویزا لگوانے کی منہ مانگی فیس پوچھی تو ہم وطن نے شام کو پوچھ کر بتانے کا وعدہ کر لیا، اور جواب اسی جگہ پہ فوراً مل جائے گا۔ رات کے کھانے تک کنگ کو وقت گزارنا تھا۔ وہ چلتا رہا حتیٰ کہ پل کراس کر کے تقسیم کے علاقے میں ویسے ہی گھومنا شروع کر دیا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر ایک پل کے قریب سے گزرا تو بار بار لوگوں نے کندھا پکڑ کر پوچھا کہ کچھ مال وال چاہیے۔ کنگ کی حس پھڑکی، یقیناً یہاں پہ کوئی اڈا ہے، اور پھر وہی ہوا۔ ایک اونچائی کو عبور کرتے ہوئے ایک دروازے پہ قدم جو رکھے تو آگے نمائش بدن عروج پہ تھی۔ ہر اڈے پہ نمبر شمار کیے ہوئے تھے۔
دل کھول کر دیکھنے والوں کی تسلی کی جا رہی تھی۔ یہاں بھی شکاری جا کے خود ہی شکار بن جاتے تھے۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر اس بات کی تصدیق کر لی کہ رقم واقعی موجود تھی اور پاسپورٹ بھی۔ بڑی احتیاط سے وہ آخری سرے تک ان تھرکتی جوانیوں کے علاوہ بڑھاپے کو پہنچی پرانی عمارتوں کی بے ڈھنگی اینٹوں کے خد و خال کا جائزہ لیتا ہوا پھر اسی راستے واپس ہو لیا۔ اسی راستے میں لوگ اپنا آپ لٹا بیٹھتے ہیں، اسے ہر لمحے اپنی زاد راہ کی فکر لگی رہتی تھی۔ ابھی وقت کافی تھا، وہ کسی ایسی جگہ تھوڑا آرام کرنا چاہتا تھا جہاں شام کے اندھیروں تک وہ کسی نتیجے پہ پہنچ سکے۔ سمندر کے کنارے مختلف ممالک کے بحری جہازوں سے سجے ہوئے تھے۔ چمنیاں دھواں چھوڑے اپنے اپنے انجن متحرک ہونے کی نشاندہی کر رہی تھیں، اور یہی دھواں کسی بحری جہاز کے زندہ ہونے کا ثبوت مہیا کرتا ہے۔ وہ چند لمحے ان کی بناوٹ میں کھویا رہا، پھر سمندر پر لہراتے ہوئے پروں کی تراش والے پرندوں کی طاقت پر غور کرتا رہا۔ ہر چیز میں جست لگا کر شکار کرنے کی عادت یکساں ہوتی ہے، بس یہی ایک طریقہ ہے، ورنہ کوئی بھی شکاری شکار کر ہی نہیں سکتا، جبکہ قدرت کی جانب سے ایسا نظام موجود ہے۔ پھر جھپٹ کر چھین لینے کی طاقت کو میرے وجود میں ضرور رہنا چاہیے۔ وہ اس پل کا جائزہ بھی لیتا رہا جو ایشیا اور یورپ کو آپس میں ملاتا ہے۔ پل پہ پڑے وہ آہنی رسے بھی پل کا پورا بوجھ سہارے ہوئے تھے، ورنہ اس پل کی حیثیت برقرار نہ رہتی۔ اتنے میں ایک پرندے نے اپنے پروں کو جام کرتے ہوئے پانی میں ڈبکی لگا دی، اور پھر پانی کی لہروں میں سے قدم پہ اٹھان جو ہوئی تو اس کی قابلیت پہ رشک آنے لگا۔ منہ میں تازہ مچھلی تڑپتی ہوئی لہرا کر وہ اڑ رہا تھا، اور ایک جھٹکے سے اس کی کمر توڑ کر سیدھا کر کے چونچ کو ہلکی سی جنبش دی اور مچھلی سیدھی پیٹ میں۔ کتنا بہادرانہ عمل تھا! پانی کی تہوں سے طاقتور آنکھوں کی چمک ہی اسے ایسا کرنے پر اکساتی تھی۔ قریبی ساحل پہ چند ایک شکاری اسی کا شوق لیے کانٹے سجا کے بیٹھے تھے۔ وہ ان میں کھو گیا۔ ساحل پہ بڑی باتیں ہوا کرتی ہیں، محدود دائروں میں محدود خیالات ہی کافی ہوتے ہیں، لیکن سمندر کے وسیع کناروں پہ بیٹھ کر وہ بڑی مچھلی کا خیال ذہن میں رکھتا تھا۔ جب بھی کانٹے کے ساتھ سمندر کی تہوں سے ہلکی سی مچھلی باہر آتی تو وہ دل ہی دل میں شکاریوں کو کوستا، کتنے محدود خیالات لے کر آئے ہیں یہ لوگ، شکاری کم اور تفریح کرنے زیادہ آتے ہیں۔ مچھلی کو کانٹے میں بڑی آہستگی سے جدا کر رہے تھے، اور پھر اسے سمندر ہی کے پانی سے باہر بھی نواز رہے تھے۔ یہ لوگ کیا شکار کریں گے؟ ان کو معلوم نہیں شکار کیا اور کیسے کیا جاتا ہے۔ ڈوبتے سورج کی شعاعیں سمندر کے پانی میں تیرتی ہوئی کناروں تک ٹکرانے لگی تو دھیرے دھیرے اسی بار کی جانب چلنے کی سوچنے لگا، تو اتنے میں کراچی کے ساحل کا ایک باسی اسے الیک سلیک لے بیٹھا۔